اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت سلام و درود پیش کرنے کے بعد میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کی اس بزم کی رونق جو ہمارے علماء کرام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تدیر اہل سنت پر قائم و دائم فرمائے، اور مسلکی مذہبی دینی سماجی خدمات اسی طرح نبھانے کی، اس سے بڑھ کے نبھانے کی اللہ سعادت اور توفیق اور استقامت عطا فرمائے، اور آپ جتنے بھی احباب ہیں آپ سب کو ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اللہ تعالیٰ چلنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس خوبصورت بزم کی صدارت ہمارے دل کے قریب ہمارے بھائی حضرت علامہ مولانا شمشاد علی صاحب محتمم دارالعلوم اسلامیہ سون فرما رہے ہیں۔ ہمارے بہت ہی پیارے حافظ عبدالرشید صاحب وہ بھی یہاں تشریف فرما ہیں، محمد عثمان اشفاق صاحب، ہارون اقبال صاحب، جوید اقبال صاحب، اور جتنے بھی معززین علاقہ، میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آج کی یہ خوبصورت بزم سجائی۔ ہمارا آنا، پڑھنا پڑھانا، آپ کا سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو چیخا تھی، اس کو بجانے کے لیے ایک بلبل اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی کا لے کے بار بار جاتی، بار بار واپس آتی، پھر قطرہ اٹھاتی، پھر لے جاتی، پھر واپس آتی۔ دوسرے پرندوں نے اسے کہا کہ اتنا بڑا کالاؤ ہے، ایک قطرہ لے کے جاتی ہو، جل جاؤ گی، نشان مٹ جائے گا، فنا ہو جاؤ گی، تیرے ایک قطرے سے کیا ہوگا؟ اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا کہ بروز معاشر دو گروپ بنیں گے، ایک خلیل اللہ کو جلانے والے، ایک خلیل اللہ کو بچانے والے۔ میں قطرہ قطرہ اٹھا کے جا کر اس آگ کو اس لیے بجھاتی ہوں، مجھے پتہ ہے، مجھے علم ہے کہ میرے ایک قطرے سے کچھ نہیں ہونے والا، لیکن میں قطرہ اٹھا کے اس لیے لے کے جاتی ہوں کہ کل دو گروپ بنیں گے، ایک جلانے والا، ایک بچانے والا، میرا رب مجھے بچانے والوں میں شامل فرما دے گا۔ ریلوے اسٹیشن کی اس جامع مسجد میں تشریف لانے والے میرے معزز مسلمان بھائیوں، کہیں ذہن میں آپ کی یہ بات ہو کہ چند ایک لوگ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ختم نبوت کے نعرے لگانے سے کیا ہوگا، یہ 22 کروڑ کو ہم کیسے جگائیں گے؟ ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہے کہ 22 کروڑ کیا کر رہے ہیں، ہمیں اس بات سے غرض ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ مسجد، یہ چٹائیاں، یہ مسجد کی جگہ، یہ بروز معاشر رب کی بارگاہ میں گواہی پیش کرے گی، مولا یہ تیرے کچھ بندے، تیرے نبی کے غلام رات کے اس پہر میں بیٹھ کر وہاں تیرا ذکر کرتے رہے، تیرے محبوب کا ذکر کرتے رہے، تیرے محبوب کی ناموس کا ذکر کرتے رہے، تحفظ ختم نبوت کے نعرے لگاتے رہے، وعد وعید کرتے رہے، تیرے محبوب کے رفعت ذکر کی محفل کو سجانے کے لیے لوگوں کو ترغیب دلواتے رہے، اور لوگ ہاتھ کھڑے کر کے ساتھ وعدہ کرتے رہے، تو ہو سکتا ہے اللہ اسی سبب سے ہم سب کا بیڑا پار فرما دے۔ یہ ذہن نہ رکھیا کرو کہ اسی تھوڑے ہیں، اسی تھوڑے نہیں، اور میرے رب کا یہ قانون ہی نہیں ہے۔ میرا رب یہ تھوڑا ہی دیکھتا ہے کہ تعداد کتنی ہے، یہ تھوڑے بہتے نو میرے رب نو کوئی غرض نہیں۔ جناب طالوت کے لشکر کے ساتھ 4-4.5 لاکھ لوگ تھے، راستے میں ایک میٹھی نہر آئی پانی کی، اللہ نے فرمایا، وہ دوسرے پارے کا آخری رکوع ہے، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدی۔ جا کے ترجمہ پڑھنا۔ اللہ نے فرمایا کہ میٹھا پانی ہے تو 1 چلو پی لو، نہیں تو 2 پی لو، حد 3 چلو پی لو، اس سے زیادہ کوئی پانی نہیں پیے گا۔ تو پانی بڑا ٹھنڈا تھا، میٹھا تھا، لشکر پیاسا تھا۔ اب اللہ نے کہہ دیا تھا نبی کے ذریعے سے بھی، ان کو کہو کہ 1 پیو گے، 2 پیو گے، حد 3 پیو گے، جو 3 تک پیے گا وہی آگے جائے گا،
اللہ کے لشکر میں شامل ہوگا وہی اولئک حزب اللہ ہوگا، اور جو 3 سے زیادہ پیے گا اس کی پیاس ہم نہیں بجھائیں گے۔ اب وہ جناب 313 تھے، کتنے؟ 313، 4.5 لاکھ میں سے 313 تھے جنہوں نے نبی کی بات کو مانا اور 1 چلو پیا یا 2 چلو پیے تھے، رب نے ان کی پیاس کو بجھا دیا۔ اور باقی وہ تھے جو وہیں کے ہو کے رہ گئے، پانی پیتے گئے پیاس بڑھتی چلی گئی، پانی پیتے گئے پیاس بڑھتی چلی گئی۔ اللہ فیصلہ فرما چکا تھا کہ ساتھ وہی جائے گا جو صرف 3 چلو پیے گا۔ اب وہ گھبرائے نہیں، وہ جو وہاں پیاسے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ 4.5 لاکھ آگے بھی بہت بڑا لشکر ہے، بڑے قداور زوراور لوگ ہیں، کیسے مقابلہ کرو گے؟ وہ جو 313 تھے جو صابر تھے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت اور صلاحیت عطا فرما دی تھی، انہوں نے کہا کیا ہوا، ہمارے ساتھ ہمارا رب جو ہے، ہمیں کیا فکر ہے۔ اور وہاں پر جب پہنچے وہ 313 تو وہ 313 لڑے کوئی نہیں۔ یہ علماء بیٹھے آپ ان سے پوچھیں، وہ 313 لڑے کوئی نہیں، کسی ایک نے بھی تلوار نہیں چلائی۔ وہاں پر جناب داؤد بھی ساتھ تھے علیہ السلام، طالوت کے لشکر میں۔ تو جناب داؤد علیہ السلام نے وہ پتھر جو ہے ایسے گھمایا اور وہ مارا، جالوت کے سر پہ لگا اور وہیں پہ واصل جہنم ہو گیا۔ آپ کی عمر مبارک ابھی کم تھی، جسم مبارک اتنا توانا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ابھی تو یہ 313 لڑے کوئی نہیں، ایک بچے نے پتھر پھینکا ہے اور ہمارا سب سے قد آور اور زور آور جو پہلوان تھا وہ مر گیا، اگر انہوں نے تلواریں نکال لی تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ مقصد تمہیں بنی اسرائیل کی کہانی سنانے کا یہ نہیں ہے، یا قرآن کی ان آیتوں کا مفہوم بیان کرنے کا یہ نہیں ہے کہ واقعہ سنیں اور سبحان اللہ کہیں اور گھر کو جائیں۔ یا اللہ یہ تو نے قرآن میں ان لوگوں کی باتوں کو کیوں بیان کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں جواب ارشاد فرماتے ہیں، سورہ یوسف میں فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن میں یہ قصے اس لیے بیان کیے ہیں کہ تاکہ تم اس سے عبرت حاصل کر سکو۔ اب ہمیں اس سے کیا عبرت لینی چاہیے، کیا نصیحت لینی چاہیے؟ تعداد کو نہ دیکھا کرو، تعداد کو، بلکہ میں اس کو تھوڑا سا اور کھولوں بات کو۔ ابھی اللہ کرے موسم صاف ہو، تھوڑی ٹھنڈ پڑے گی تو بوئیں گے آپ گندم، زمین بنائیں گے، پھر اس کے اندر گندم بوئیں گے، پھر وہ سٹے نکلیں گے، 7 سنابل فی کل سنبلۃ، پھر وہ سٹے نکلیں گے، پھر آپ ان کو کاٹیں گے، پھر تھریشر لگے گی۔ وہ جو گندم کے دانے ہوں گے وہ حجم میں کم ہوں گے، اور جو توڑی ہوگی، بھوسا ہوگا، وہ حجم میں بہت زیادہ ہوگا، اس کو آپ وہیں پہ چھوڑ جائیں گے، اور وہ جو دانے ہیں گندم کے اٹھا کے اس کو اپنے گھر لے جائیں گے۔ وہ خالص جو مال ہے اس کو نکالیں گے، کوئی لے نہ جائے، اٹھا کے گھر لے جائیں گے، وہ توڑی وہیں پر رکھیں گے۔ چلیں ابھی بات سمجھنی ہے، آگے کرتے ہیں۔ ہماری مائیں صبح صبح اٹھتی تھی، اب بھی جن کے گھروں میں بھینسیں ہیں ان کی مائیں اٹھتی ہیں، بڑی بیویاں اٹھتی ہیں صبح صبح اٹھ کے، وہ جو دہی رات کو جاگ لگا کے رکھا ہوتا ہے اس میں سے مکھن نکالتی ہیں، وہ پورا مٹکا لسی کا بھر جاتا ہے اور مکھن اس میں سے تھوڑا سا نکلتا ہے، وہ جو زیادہ ہے وہ لوگوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، وہ بکریوں کو پلا دیا جاتا ہے، وہ جو خالص ہے اس کو اٹھا کے فریج میں رکھا جاتا ہے یا محفوظ کر دیا جاتا ہے، وہ خالص استعمال میں آ جاتا ہے، جو زیادہ مٹکے میں بچ جاتا ہے وہ لوگوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، وہ گائیوں بکریوں کو پلا دیا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ جانی چاہیے، 2 ہی مثالیں کافی ہیں۔ تعداد سے غرض نہیں ہے، رب کو، رب کے رسول کو، رب کو اور رب کے رسول کو تمہارے معیار سے غرض ہے۔ ابھی بھی اگر بات نہیں کھلی تو مزید کھول دوں، علماء موجود ہیں، بروز معاشر جب ہمارے عمل وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، نمازیں ہم گن کے پڑھتے ہیں، روزے ہم گن کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ہم گن کے دیتے ہیں، خیرات ہم گن کے دیتے ہیں، حج ہم گن کے کرتے ہیں، عمرے ہم گن کے کرتے ہیں، نیکی گن 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 کے کرتے ہیں، لیکن جب بروز معاشر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ گن 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 کے ہمارے عملوں کو، ہمارا حساب و کتاب نہیں کرے گا۔ اللہ کیا کرے گا؟ اللہ فرمائے گا لاؤ میزان قائم ہو چکا ہے، ہم ان کے عملوں کو تولیں گے، تولیں گے۔ یا اللہ پڑھائی گن کے ہیں،
روزے رکھوائے گن کے ہیں 30 رکھو 29 رکھو، نمازیں 5 پڑھو، زندگی میں حج ایک بار کرو. ہم نے عمرے بھی کیے، حج بھی کیے، ہم نے تو گن گن کے کیے، رکھتے بھی گن گن کے پڑھی ہے، تکبیر بھی گن گن کے کہی ہے، رکوع کی گنتی، سجدے کی گنتی، قعدے کی گنتی، ہر چیز گن گن کے کرتے رہے مولا. اور آج تو یہاں تولنے پہ آ گیا ہے. مطلب کیا اس کا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کیا مطلب ہے؟ ذرہ ذرہ تولا جائے گا. یہ اللہ کروایا گن کے ہے، وصول کرتا ہے تول کے. فرمایا معاملہ یہ تھا کہ تم گن کے تو کر رہے تھے، ہم نے جانچنا صرف یہ ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ تعداد کتنی لے کے آئے ہو نمازوں کی، یہ نہیں دیکھنا روزے رکھ کے کتنے آئے ہو، یہ نہیں دیکھنا حج کتنے اٹھا کے لائے ہو، یہ نہیں دیکھنا صدقہ اور خیرات کتنا کر کے آئے ہو. یہ اللہ دیکھنا کیا ہے؟ فرمایا تعداد پہ ہماری نگاہ نہیں ہے، ہماری نگاہ تمہارے دل پر تھی. جب تم عمل کر رہے تھے ہم دیکھنا یہ چاہتے تھے تمہارے دل میں اخلاص کتنا ہے، معیار کتنا ہے. ہم نے تولنا تمہاری نمازوں کو نہیں، ہم نے تمہارے اخلاص کو تولنا ہے. اگر تمہارا اخلاص وزنی ہو گیا ہم جنت کا ٹکٹ عطا کروا دیں گے. ہوں تسی نعرہ نہیں لانا، تسی لاندے ہو گے. انہاں وچوں کو بولے تو سبحان اللہ، نہ بولے تو مینوں آمین ہے. ہوں یہ بولنا اس اگے بھی بولتے رہے، علماء بولتے رہتے ہیں، اج اسی انہاں نوں بلانا ہے. گل سمجھ آئے گی تو بولن گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں کہیں بیچ میں کہہ دوں کہ سبحان اللہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھے داد دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں گل سمجھ آ رہی ہے. ہوں مجھے پتہ لگ گیا تمہیں گل سمجھ آ رہی ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے تول کے لینا ہے. کیا لینا ہے؟ تول کے. محبت مصطفیٰ کتنی ہے؟ 2 کلو 10 کلو 5 کلو؟ چلو تول کے بتاؤ کتنی ہے محبت مصطفیٰ؟ کتنا ہے عشق مصطفیٰ؟ کتنی ہے معرفت خدا؟ کتنی ہے محبت خدا؟ عشق صحابہ زندہ باد. کتنی ہے معرفت صحابہ؟ کتنی ہے معرفت اہل بیت؟ کتنی ہے ازواج رسول کی معرفت؟ کتنی ہے اولاد رسول کی معرفت؟ کتنی ہے انبیاء کی معرفت؟ کتنی ہے اولیاء کی معرفت؟ چلو تول کے بتاؤ. اور بھائی یہ باتیں تولنے والی نہیں ہیں، نہ یہ باتیں بول کر بتانے والی ہیں، یہ باتیں کردار سے نظر آنے والی ہیں کہ مصطفیٰ سے پیار کتنا ہے، خدا کی معرفت کتنی ہے، صحابہ سے پیار کتنا ہے. یہ جو آج اسٹیجوں پہ بیٹھ کے رولا ڈالا ہوا نا مولویوں نے، وہ اس کو غلط کہہ رہا ہے، وہ اس کو غلط کہہ رہا ہے، یہ رولا سارا اس کا ہے. مذہب کا تو مسئلہ ہی نہیں. مذہب کا خاصاں دی گل عامہ آگے کرنی نہیں مناسب کرنی. یہ میاں صاحب فرماتے اگلی گل تو انہوں پتہ ہے. اب یہ جو خاص لوگوں کی باتیں تھی یہ کہاں پر لے کر آ گئے ہیں؟ بولو بولو سارے بولو. اب پامیں 10 بندے بیٹھے ہو پامیں 100 بیٹھے ہو، میں تم جڑا کوئی دسنا ہو 10 کے جاؤں گا نا. میں میسج دینا چاہتا ہوں آپ کو. یہ جو خاص علماء کی جو باتیں تھی آج سے 20 سال پہلے جو صرف اندر بیٹھ کر علماء طے کرتے تھے، وہ آج صرف اس چکر میں باہر ہو رہی ہیں کہ پہلے ریٹ 50,000 تھا. بولو تسی بھی بولو. پہلے ریٹ 50,000 تھا، اب ریٹ کو 1 لاکھ تک پہنچایا جائے. میں مسجد میں بیٹھ کر قسم نہیں اٹھاتا، مسجد میں بیٹھنا ہی بڑی، یہ مسجد گواہ ہے، قسم بھی گواہی کے لیے ہوتی ہے. یہ علماء میرے گواہ ہیں، یہ میری تائید کریں گے. نہ کسی کو صحابہ سے محبت ہے. اگر صحابہ سے محبت ہے تو صدیق اکبر کا حلم کس کے اندر نظر آ رہا ہے؟ سبحان اللہ. اگر صحابہ سے محبت ہے تو فاروق اعظم کا جلال کس میں نظر آ رہا ہے؟ یہ جلال بس تمہارا یہ ایس پی 4 لگے ہوں اس پر ہی نظر آتا ہے. جلال فاروق اعظم کا کہاں پر ہے؟ عثمان ذی النورین یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے. 40 دن کے محاصرے کے بعد مولا علی نے مشورہ بھی دیا تھا یہ مدینہ چھوڑ دو، یہ لشکر کو یہاں پر بلا لو. فرمایا اب آخری وقت آ گیا ہے، موت کے ڈر سے مصطفیٰ کا شہر چھوڑ دوں. انہوں نے کہا پھر یہ قتل کر دیں گے آپ کو. فرمایا اس سے بڑھ کر سعادت کی بات کیا ہوگی کہ مصطفیٰ کے لیے مکہ چھوڑا تھا، آج مصطفیٰ کے لیے دنیا چھوڑ رہا. ایک بھی بتاؤ میں نظر آ رہا تو انہوں کیا مولا علی نے جناب حسن اور حسین کو دروازہ عثمان پر کھڑا نہیں کیا تھا؟ کیا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پانی بھر بھر کر اپنی پشت پر لاد کر نہیں لے کر جاتے رہے تھے؟
یا تم بڑے آئے، کوئی کہتا میں علی والا، کوئی کہتا میں صحابہ والا، سب یہ فراڈ ہے سارا، یہ سب فراڈ ہے، کچھ بھی سارا فراڈ ہے، فراڈین ہے سارے، قسم بخدا۔ اس لیے تو میرے مصطفیٰ نے کہا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ سکولوں کی دیواروں پہ لکھنے کے لیے نہیں تھا، یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھو کون سا علم فرض ہے حاصل کرنا، قرآن کا حفظ کرنا مستحب ہے، 24 گھنٹے میں یہ ضروریات دین ہے، 24 گھنٹے میں جو خدا اور رسول کے احکامات پر عمل کرنا ہے، 24 گھنٹے میں جو معاملات ایک دوسرے کے ساتھ معاشرتی ہیں، دین کیا کہتا ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر اللہ کے رسول نے، رب نے فرض فرما دیا ہے، یہ ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ لیکن اسی طرح پھر وہی گل ہے، مولویاں دے پیٹے پائی ہر گل، اور وہ پھر تمہیں جس طرح مرضی لے کے جائیں، پھر انہوں کی مرضی، جتنے انہوں کا راضی ہوئے گا ادھر لے کے جان گے۔ لیکن بات پھر وہیں پر ہے، اگر معرفت صحابہ ہے تو جناب صدیق کا علم کہاں ہے، معرفت جناب فاروق اعظم ہے تو پھر جلال فاروقی کہاں پر ہے، معرفت سیدنا عثمان ذی النورین ہے تو پھر سخاوت جناب عثمان ذی النورین کہاں پر ہے؟ جی وہ ایک دن اگے وہ بڑا تگڑا ہے نا، بڑا بولتا ہو، وہ کہہ رہا تھا ہوں ویکھیا بھی نہ کرو نا، ہوں گڈی بھی تو میں وڈی لے لی ہے نا، تو ہوں پھر پوچھتے ہو کتنے پیسے لینے نے میں، اور اس کے بے شمار کلپ چڑھے ہوئے ہیں کہ یہ نہیں لینے چاہیے، ایسے نہیں، جھوٹ بولتے ہیں سارے، سارا فراڈ ہے یہ۔ اور تسی بھی کنا دے کچے ہوئے، مٹھی آواز ہوئے تے مٹھڑے دوڑے ہون، اور دین سیکھو، قرآن سیکھو، مصطفیٰ کا فرمان سیکھو۔ آخر جی محتمم دارالعلوم جامعہ اسلامیہ علامہ مولانا شمشاد احمد صاحب تو کیا حدیث نہیں پڑھاتے ہوں گے؟ انہاں کو آکھو جڑا کوئی آوے نا 40-50 ہزار والا، الا ماشاءاللہ انہاں کو 10 حدیثاں زبانی ذرا سانو سناؤ متن دے نال اور سند دے نال، اور سانو حدیث دی قسم بیان، سند دی قسم بھی دسو کیڑی سند ہے، اور متن دی قسم بھی دسو کیڑا متن ہے، تے جے تانوں ایک بھی 50,000 لین والا الا ماشاءاللہ وہ سنا جاوے تے ساڈے کول آ جانا، سبحان اللہ نہیں ہے۔ نہ سرکار کے ثنا خان ہیں بڑی خوبصورت آوازوں والے، نہ تاں شعر نہ کو سنیا کرو تے دین دا علم خادم رضوی دے غلاماں کو سکھیا کرو، سیدھا سیدھا دین ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات کرے، غلامیں چ پایا لوگوں نے۔ آج لوگ پریشان ہیں، اچھا پریشان کون نے؟ سیدی اعلیٰ حضرت کو ماننے والے آج لوگوں نے پریشان کرے، بھی ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بولو نا، ہمارے لیے راستہ بن چکا ہے، منزل سامنے ہے۔ کون سی ایسی بات ہے جو مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بتا کر نہیں گئے؟ کون سی ایسی بات ہے جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہمیں بتا کر نہیں گئے؟ کون سی ایسی بات ہے جو سیدی اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بتا کر نہیں گئے؟ کوئی رہ گئی ہے جڑی نہ کنہ نہیں دسی، اور یہ ہمارے بڑے صغیر پاک و ہند میں اکابر امت ہے۔ بس بات ختم ہو گئی، رڑ جنا پیا کرو، اے یوٹیوب سن کے ادھر ادھر سن کے، بس اگر کسی کو معرفت صحابہ تو نظر آنی چاہیے، اگر کسی کو محبت اہل بیت تو نظر آنی چاہیے، اگر کسی کو محبت ازواج ہے تو نظر آنی چاہیے۔ وہ یہ تمہیں نہیں بتائے گا صفین ہوئی تھی، جمل ہوئی تھی، وہ تمہیں یہ نہیں بتائے گا کہ کسی نے پانی روکا تھا اور کس نے نہیں روکا تھا، وہ تمہیں یہ نہیں بتائے گا کس نے صلح کی تھی اور کس نے نہیں کی تھی، وہ تمہیں یہ بتائے گا کہ میرے نبی کی جماعت۔ اچھا مزے کی بات بتاؤں آپ، یہ بھی ختم نبوت پر پہرا دینے والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ استاد ہو مصطفیٰ اور میرے، اچھا آج آپ کسی ڈاکٹر کے ہاسپٹل سے مریض اگر آ جائے نکل کے 2-4 لاکھ خرچ کر کے، اگر وہ تندرست ہو جائے تو کیا کہو گے؟ ڈاکٹر بڑا بولو۔ اور مرید اگر 5 وقت کی نماز پڑھے، تہجد پڑھے اور نیک عمل کرے اور تسبیح پھیرے، پیر بڑا چنگا لگے، بڑا ٹھیک ہو گیا جناب، کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہے نا؟ اور اسی طرح ہر سکھانے والا، ہر سیکھنے والا جب وہ سکھانے والے کے سکھانے پر پورا اترے تو لوگ تعریف کرتے ہیں، کس کی؟ سیکھنے والے کی نہیں، سکھانے والے کی۔ حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی، یہ وہ جماعت ہے جن کو میرے مصطفیٰ نے سکھایا ہے، میرے نبی نے سکھایا ہے ان کو، اور جو میرے نبی کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھے ہوں، بھلا وہ کچھ کر سکتے ہیں؟ غلطی ملتی، خطا شتا، وہ کیسا معاملہ کر سکتے ہیں؟ اچھا چلیں اگر انہوں نے کر لیا تو آپ کو کیا مسئلہ؟ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو پرابلم کیا ہے؟
یا اللہ سانو بڑا مسئلہ ہے، سانو پرابلم ہے، سانو نماز دے فرض نہیں پتا، سانو نماز دی شرطوں کا نہیں پتا، ہمیں نماز کی باہر والی شرطوں کا نہیں پتا، اندر کتنے فرض ہیں نماز کے وہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں غسل کے فرائض کا نہیں پتا، ہمیں وضو کی سنتوں اور فرائض کا نہیں پتا، مولا ہمیں تیمم کرنے کا علم نہیں ہے۔